اگر آپ ایک حاملہ خاتون ہیں اور آپ کا ایک کنسرن ہے جو کہ ہونا چاہیے کہ بچے کی حرکت کب شروع ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے اور کس صورت میں آپ کو ڈاکٹر کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے، ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آپ میری یہ ویڈیو ضرور دیکھیے۔ تھینک یو۔ السلام علیکم جی۔ آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جس پہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے ایک حاملہ عورت کے پیٹ میں بچے کی حرکت کتنی ہونی چاہیے، کس طرح ہونی چاہیے، کیا موقع آئے جس پہ عورت الرٹ ہو جائے اور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے، اور بچے کی حرکت کم ہونے کی صورت میں ڈاکٹر کے پاس جانے پہ کیا کیا اقدامات ہو سکتے ہیں جو کہ ضروری ہیں یہ جاننے کے لیے کہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے جس میں فوری انٹرونشن کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جی پہلے 4 مہینے میں آپ بچے کی حرکت محسوس کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس میں اگر وہ حرکت کرتا بھی ہے تو وہ آپ کو محسوس ہونا تقریباً ناممکن ہے، لہٰذا پہلے 4 مہینے میں بچے کی حرکت پہ دھیان دے کر اپنے آپ کو سٹریس میں ڈالنے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ویسے بھی ڈاکٹر کے پاس ہر مہینے جا رہے ہیں، وہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ کر رہا ہے، آپ کو ری ایشور کر رہا ہے پہلے 4 مہینے کے لیے، دیٹ از مور دین انف۔ پریگنینسی کے شروع میں بچے کی حرکت کے بارے میں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر بچہ حرکت کر بھی رہا ہے تو وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کی حرکت آپ کو محسوس ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ عام طور پر 4 مہینے کے بعد بچے کی حرکت محسوس ہوتی ہے، اور پہلی دفعہ بچے کی حرکت کو محسوس کرنے کو میڈیکل ٹرم میں کوئکننگ کہتے ہیں۔ کچھ بچوں میں 4تھے مہینے کے آخر میں اور زیادہ تر میں 4 سے 5 مہینے پہ بچے کی حرکت پہلی دفعہ محسوس ہو سکتی ہے، اور یہ بہت ہی مائلڈ سی ہوتی ہے، یہ بہت پرومیننٹ نہیں ہوتی۔ آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے جیسے آپ کے پیٹ میں گیس ہے، گڑ گڑ ہو رہی ہے، ٹک کی آواز آ سکتی ہے، ویو سی جیسے لہریں سی ہوں، اس ببلنگ سی، اس طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں، اور یہ 4تھے مہینے کے آخر سے 5ویں مہینے کے اینڈ میں پہلی دفعہ محسوس ہو سکتی ہیں۔ عام طور پہ جن بچوں کی فرسٹ ٹائم پریگنینسی ہوتی ہیں ان کو ذرا دیر سے محسوس ہوتی ہیں، اور جن بچوں کی دوسری، تیسری یا چوتھی دفعہ پریگنینسی ہے ان کو کمپیریٹیولی جلدی بچے کی حرکت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں، جیسے کچھ عورتیں جن کا ویٹ زیادہ ہے یا جن کی پلیسنٹا آگے کی طرف ہے، یا جو پہلی دفعہ پریگننٹ ہیں، ان کو بچے کی حرکت کمپیریٹیولی لیٹ محسوس ہو سکتی ہے۔ 7 مہینے تک ہمیں اس چیز کی سٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بچے کی حرکت کتنی دفعہ ہو رہی ہے، بس اتنا محسوس ہونا کہ بچے کی حرکت ہو رہی ہے، دیٹ از مور دین انف۔ 7 مہینے کے بعد آپ بچے کی حرکت کو مانیٹر کیجئے کہ بچے کی حرکت کتنی دفعہ ہو رہی ہے، گھنٹے میں کتنی دفعہ ہو رہی ہے، دن میں کتنی دفعہ ہو رہی ہے۔ یہاں پر بھی میں یہ بات واضح کرنا چاہوں گی کہ ایک فائن بیلنس کی ضرورت ہے، نہ اتنا لاپرواہ ہو جائیے کہ بچے کی حرکت ہو نہ اور آپ بالکل فکر نہ کریں، اور نہ اتنا زیادہ وہمی ہو جائیں کہ تھوڑی سی دیر کے لیے بچے کی حرکت کم ہو جائے تو آپ پریشان ہو جائیں، پینک ہو جائیں اور سٹریس لیں۔ اب کرنا یہ ہے کہ آپ نے جب کبھی بچے کی حرکت پہ فوکس کرنا ہے تو یہ مت سوچئے کہ آپ کچن میں کام کرتے ہوئے یا اپنے آفس میں بیٹھ کر یا فون پہ بات کرتے ہوئے یا ٹی وی دیکھتے ہوئے آپ بچے کی حرکت محسوس کریں گے اور وہ آپ کو بالکل صحیح پتہ چل جائے گی۔ اگر آپ کو ذرا سا بھی لگے کہ مجھے بچے کی حرکت کم محسوس ہو رہی ہے تو آپ بالکل آرام سے لیٹ جائیے اور پورا فوکس بچے کی حرکت پہ کیجیے۔ اگر آپ کو 1 گھنٹے میں 7-8 موومنٹس اور 2 گھنٹے میں آپ کو 10 سے 15 موومنٹس ہو جاتی ہیں تو دیٹ از مور دین انف۔ ایک بات یاد رکھیے، کچھ صورتحال ایسی ہوتی ہے جس میں بچے کی حرکت محسوس نہ ہونے کی صورت میں کوئی پرابلم نہیں بھی ہوتی۔ بچہ سو سکتا ہے، بچہ سلیپنگ فیز میں جا سکتا ہے، وہ ریسٹ کر سکتا ہے، اسی لیے 2 گھنٹے کا ٹائم کہا جاتا ہے، کیونکہ بچہ عام طور پہ 1 سے 1.5 گھنٹے تک سوتا ہے، تو 2 گھنٹے کا ٹائم کم از کم ضرور دیں، کیونکہ اگر بچہ سلیپنگ فیز میں ہے تو 2 گھنٹے میں بھی موومنٹ ضرور ہو جانی چاہیے۔ 1.5 گھنٹے میں نہیں ہوتی تو مے بی یور بیبی سلیپنگ ان یور ووم۔ چوتھی بات یہ کہ بچے کی حرکت ایک بہت ہی بیوٹیفل فیلنگ ہے، اٹ از ون آف دی بیوٹیفل ایکسپیرینسز دیٹ اے مدر ان فیکٹ اے کپل ایکسپیرینسز۔ یہ فیلنگ اپنے بچے کی حرکت اپنے پیٹ میں محسوس کرنا اور آپ کے اسپاؤس کا بھی اپنے بچے کی حرکت کو محسوس کرنا، یہ بہت پیارا احساس ہے۔ اس کو انجوائے کریں، اس کو آپ چیریش کریں، اس کو ٹینشن کے طور پر نہ لیں۔ بس یہ ضرور ہے کہ جب ایک کافی دیر کے لیے 2-2.5 گھنٹے کے لیے 7 مہینے کے بعد موومنٹ نہ ہو تو لیٹ کے فوکس کریں۔ اول تو انشاءاللہ آپ کو موومنٹس محسوس ہو جائیں گی، لیکن اگر پھر بھی نہیں ہوتی تو پھر میرا سجیشن یہ ہے
کہ گھر بیٹھ کے ازیوم کرنے کی بجائے آپ اپنے ہسپتال جائیں، وہاں وہ آپ کے فیٹل ہارٹ ریٹ چیک کریں گے، آپ کی سی ٹی جی ہوگی جسے بچے کی حرکت کی، بچے کے دل کی دھڑکن کی ای سی جی نکالنا کہتے ہیں، وہ نکال کے چیک کی جا سکتی ہے، ڈاکٹر آپ کا الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور اس طرح 90% آف ٹائم سب ٹھیک ہوتا ہے، آپ مطمئن ہو کے گھر آ جائیں۔ لیکن آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا، آپ نے اپنا وہم دور کر لیا، ان کیس سب ٹھیک ہے تو ہسپتال جانے میں حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے تو کوئی ضروری انٹرونشن ہے تو وہ ٹائملی ہو جانا بہتر ہوتا ہے۔ بچے کی حرکت کم ہونے کی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں ماں کا بلڈ پریشر ہائی ہونا، ڈائبٹیز ہونا، خون کی کمی ہونا، دل کے پرابلم ہونا، بچے کی گروتھ کم ہونا جس کو IUR کہتے ہیں، بچے کے ارد گرد کا پانی کم ہونا، اس طرح کی بیشتر وجوہات ہیں جن کو وقت پہ ڈائگنوز ہونا اور ان کا وقت پہ انٹروین کرنا اور وقت پہ ڈاکٹر کا کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا ضروری ہوتا ہے، جس کے لیے آپ کی ویجیلنس اور آپ کی کوآپریشن کی بہت ضروری ہے۔ آپ گھر میں محسوس کریں گی، اس کو سیریس لیں گی، ڈاکٹر کے پاس جائیں گی، تو ٹائم آتا ہے کہ ڈاکٹر انٹروین کریں اور جو بھی ضروری اقدامات ہیں وہ کریں۔ تھینک یو ویری مچ جی۔